بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. اساتذہ اور والدین یقیناً ہر بچے کو ایک ہی طرح سے نہیں پڑھا پاتے، مختلف مسائل کا سامنا کرتے ہیں. کچھ بچے بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں، کچھ بچے ذہانت کے اس درجے پر نہیں ہوتے. والدین اور اساتذہ یہ مسائل کلاسز کے اندر، گھروں کے اندر فیس کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر والدین کی بات کریں تو ماں باپ یہ چاہتے ہیں اپنے بچوں کی پڑھائی کے حوالے سے کہ ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں، ہمارے بچے منفرد نظر آئیں دنیا سے، ہمارے بچے تمام بچوں سے اوپر ٹاپ پہ چلے جائیں، پوزیشن ان کی بہت اچھی رہے. جبکہ اساتذہ بھی اسی طرح اپنی کلاس کے اندر چند بچوں سے اسی طرح کے مسائل فیس کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح کے چیلنجز کا ان کو سامنا ہوتا ہے، اور وہ بھی یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچے باقی بچوں کی طرح محنت کیوں نہیں کر رہے. اب ان مشکلات میں کئی دفعہ بچوں کی بالکل غلطی نہیں ہوتی اور والدین اساتذہ یہ خود غلطی پر ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ دونوں پرسنالٹیز، یہ دونوں ہستیاں اپنے اس درجے کو بچوں کے درجے سے ظاہر ہے بہتر سمجھتے ہیں اور یہ کوشش ہی نہیں کرتے کہ اپنی اصلاح کی جائے. اور چونکہ بچہ جو ہے وہ ان دونوں کے مرہون منت ہوتا ہے، وہ ان پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اور بچے کی شخصیت کہیں نہ کہیں دب کر رہ جاتی ہے. بچے کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی کہیں نہ کہیں دب جاتی ہے، اور پھر وہ بچہ جو ہے وہ تمام عمر اسی طرح ہی اپنی مسائل کو لے کے زندگی گزار دیتا ہے. بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ان مسائل کو ہم کس طرح سے ایڈریس کر سکتے ہیں، ان مسائل کو کس طرح سے ہم بہتر کر سکتے ہیں، اور کیا یہ حقیقت میں یہ مسائل اس طرح سے ہیں بھی جس طرح سے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، جس طرح سے والدین یا اساتذہ سوچ رہے ہوتے ہیں، کیا یہ مسائل اس طرح سے ہوتے بھی ہیں، ان کی نوعیت، ان کی نیچر ایسی ہی ہے. بعض اوقات بچوں کے پڑھائی میں پیچھے رہ جانے کی وجہ اساتذہ اور والدین کے الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے. وہ الفاظ جو اساتذہ اور والدین بار بار بچوں کو نالائق، بے وقوف، بلکھڑ، کامچور، سست، اس طرح کے الفاظ ڈفر کہہ کے تو وہ بچوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیتے ہیں کہ ہم ہیں ہی نالائق، ہم کامچور ہیں، ہم بلکھڑ ہیں، ہمیں چیزیں یاد نہیں ہوتی، لاپرواہ ہیں ہم. اب یہ چیزیں جو ہیں ان پہ والدین کو اور اساتذہ کو بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. آپ بچے کو ٹائٹل دینے کی بجائے وہ جس کام میں ویک ہے، جس کام میں کمزور ہے، آپ کوشش کریں اس کام کے حوالے سے بچے کو بتائیں. اب بچہ اگر کوئی وقت پہ کام نہیں کرتا تو آپ اس بچے کو بجائے اس کے کہ اس کو کہیں کہ تم کامچور ہو، تم وقت کے پابند نہیں ہو، نکمے ہو، تو آپ اس بچے کو یہ بتائیں کہ بیٹا اگر آپ وقت پہ کام نہیں کرو گے تو آپ پیچھے رہ جاؤ گے، تو اپنے وقت کی اہمیت کو جانو اور وقت پر کام کرو. یعنی بچے کو ٹائٹل دینے کی بجائے اس کا جو کام ہے، اس کا جو ایکشن ہے جس میں وہ لیک کر رہا ہے کسی ایکٹیویٹی میں، آپ اس عمل کے حوالے سے، اس ایکٹیویٹی کے حوالے سے اس بچے کو گائیڈ کریں. اس بچے کو اس کام کے حوالے سے، یعنی اس کام کی نوعیت کو اچھا یا برا کہنے سے بچے کی پرسنالٹی ڈسٹرب نہیں ہوگی، اس کی پرسنالٹی پہ کوئی ڈینٹ نہیں پڑے گا، اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ متاثر نہیں ہوگی. یعنی بچے کے کام کو درست کریں، اس بچے کو کوئی ٹائٹل نہ دیں. مثالوں کے ذریعے اس کی اہمیت کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا. اب ایک بچہ ہے، وہ ڈکٹیشن میں، املا میں ذرا اس کو یاد کرنے میں دقت ہو رہی ہے، اور وہ اپنی والدہ کے پاس یا اپنے والد کے پاس آتا ہے یا ٹیچر کے پاس آتا ہے. ہم نے دونوں کی بات کرنی ہے، تو وہ آ کے کہتا ہے کہ ماما، پاپا یا ٹیچر، میم، سر، کہ مجھے یہ ورڈ فرائٹنٹ، اب وہ فرائٹنٹ کی املا یاد کر رہا ہے اور وہ اس کو مشکل لگ رہا ہے، اور وہ آ کے بتاتا ہے کہ مجھے یہ ورڈ فرائٹنٹ جو ہے یہ مشکل لگ رہا ہے. اب ٹیچر پہ یا والدہ پہ یا والد کی
جو رسپانس ہے اس پہ بہت اس کا عمل دخل ہے، بہت کچھ اس پہ اس کا انحصار ہے چیزوں کا۔ اب اگر اس کی والدہ، ٹیچر یا فادر، ان تینوں میں سے کوئی بھی ہے، والدین میں سے کوئی ایک ہے یا ٹیچر ہے، اب اگر اس کو یہ کہے بچے کو کہ کوئی بات نہیں ہے بیٹا، یہ ورڈ واقعی مشکل ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ اس کو رہنے دیں، اور باقی جو ورڈز ہیں ڈکٹیشن کے، املا کے، آپ ان پہ اپنی توجہ مرکوز کرو، آپ ان پہ اپنی توجہ جو ہے فوکس کرو۔ اب اس سے کیا ہوگا، وہ ایک ورڈ جو اس بچے کو پنچ کر رہا تھا، جو اس کو ڈسٹرب کر رہا تھا، آپ نے اس کا ساتھ دیا بچے کا، اور اس کو سہولت دی کہ آپ باقی یاد کر لو۔ اب چونکہ وہ بچہ ہے، وہ وہاں اٹک گیا ہے، اب جب اس کا مائنڈ جو ہے وہاں پر وہ کنیکٹ ہو گیا ہے، تو آپ نے کسی طریقے سے اس کو وہاں سے نکالنا ہے، اس فیز سے، اور بجائے اس کے کہ ہم اس کو اس فیز سے نکالنے کی بجائے ہم بچے کو یہ کہیں کہ تم تو ہو ہی نکمے، نالائق ہو، تمہیں یہ ورڈ فرائٹنڈ اتنا ایزی ہے، یاد نہیں ہو رہا۔ بھئی آپ کے لیے ایزی ہے نا، اس بچے کے لیے ایزی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کا وہ 4th کلاس کا، 5th کلاس کا یا 6th کلاس کا بچہ ہے، اس گریڈ کا بچہ ہے، تو اس کے لیے یہ واقعی ایک مشکل بات ہے۔ تو آپ اس کا ساتھ دیں، اور پھر دیکھیں کہ وہ آپ کا وہ جو ساتھ ہے، وہ جو آپ کی سپورٹ ہے، آپ کی ہیلپ ہے، وہ اس کی اپنی ایک پرسنل سیٹسفیکشن کرے گی، اور اس کو موٹیویٹ بھی کرے گی کہ نہیں بھئی میرے پیرنٹس، میرے ٹیچرز میرے ساتھ ہیں، اور وہ میری مشکل کو سمجھ رہے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں، ایک اور مثال کے ساتھ میں کوشش کرتا ہوں اس بات کی اہمیت کو واضح کرنے کی، کیونکہ nowadays ٹیچرز اینڈ پیرنٹس آر فیسنگ دا سیم سچویشن۔ پیرنٹس تو بلکہ زیادہ فیس کر رہے ہیں، ٹیچرز کم فیس کر رہے ہیں، پیرنٹس زیادہ فیس کر رہے ہیں۔ تو میں دوسری مثال کے ساتھ کوشش کروں گا آپ سے یہ بات واضح کرنے کی۔ اس سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرنا بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس ریڈ بٹن کو پریس کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ہلکا سا دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے چینل پہ جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کی کسی نہ کسی حد تک اگر ہیلپ فل ثابت ہو رہی ہیں، آپ کو ان سے فائدہ ہو رہا ہے، تو ان کو دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے یہ امید کا پیغام، یہ امید کا میسج سب تک پہنچے گا۔ اور ہمارا مقصد، ہمارے اس چینل کا مقصد، لرننگ اینڈ سرونگ چینل کا مقصد ہی ایک پر اثر طریقے سے پیرنٹس تک، ٹیچرز تک، لرنرز تک پازیٹیو میسج اور ٹریننگ پہنچانا ہے۔ ہم جو اس میں اپنا حصہ ادا کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں۔ دوسری مثال جو کہ میں چاہوں گا کہ ٹیچرز اور والدین کے لیے بہت ہی ضروری ہے اس مثال کا سمجھنا، وہ مثال ہے، اب ایک بچی ہے کلاس 5th کی یا 6th کی، 7th کی، ایون اس سے چھوٹے لیول کی ہے اگر، اور وہ اپنے پیرنٹس کے پاس آ کے اپنی ماما کو کہتی ہے کہ ماما میری سائنس ٹیچر بہت سخت ہیں، ان کا رویہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ اب ماما کہہ رہی ہے جی ٹھیک ہے، اوکے۔ بچی کہتی ہے وہ جب بھی کلاس میں آتی ہیں ہمیشہ ان کو غصے کی حالت میں ہم دیکھتے ہیں، کاش وہ ہماری انگلش کی میم کی طرح ہوتی، کاش وہ انگلش کی میم کی طرح ان کا بیہیویئر جو ہے وہ بڑا پولائٹ ہوتا اور وہ بڑی رحم دل ہوتی۔ ماما کہتی ہے بیٹا ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنی اس بچے کی بات کو توجہ سے سنا۔ اب وہ چونکہ بچے کا مسئلہ ہے نا، اور وہ مسئلہ اگر اس نے اپنے پیرنٹس کو نہیں بتانا تو پھر اس نے کس کو بتانا ہے، اور اگر پیرنٹس نے اس کے مسئلے کو سننا نہیں ہے تو پھر وہ بچہ جو ہے وہ کہاں وہ اپنے مسائل لے کے جائے گا۔ دنیا میں بچے کی سب سے پہلی پرائورٹی اپنے مسائل بتانے کی اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، والدین ہوتے ہیں۔ اور اگر والدین اپنے بچے کے اس مسئلے کو سننے کی بجائے اگر یہی کہیں کہ نہیں بھی تم تو ہر وقت ٹیچرز کی شکایت ہی کرتے رہتے ہو اور تمہیں ہر ٹیچر کے اندر کوئی نہ کوئی نقص نظر آتا ہے، تو پھر وہ بچہ اپنی اس بات کو اندر ہی رکھے گا، اور یہ جب وہ اندر ہی رکھے گا تو یہ اس کی پرسنالٹی کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی، اور یہ جمع ہوتی جائیں گی اس کی پرسنالٹی میں چیزیں، اور جب جمع ہوتی جائیں گی تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہوگا۔ تو اپنے بچوں کی بات کو توجہ سے سنیں، بچے من کے سچے کی بات کو توجہ سے سنیں، بالکل سنیں اور ان کو اہمیت دیں۔ پھر دیکھیں
کہ آپ کے یہ جو بچوں کے مسائل ہیں کہ کس حد تک یہ انشاءاللہ یہ کم ہو جائیں گے۔ اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے کسی ایک سبجیکٹ میں ویک ہوتے ہیں اور اس سبجیکٹ کی بار بار اپنے پیرنٹس کے ساتھ آ کے بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جی مجھے میتھ بہت مشکل لگتا ہے ماما۔ اب ماما جو ہیں اگر اس کو کہیں کہ تم نالائق ہو تو پھر کیا ہوگا، وہ بچہ سمجھے گا کہ میں واقعی نالائق ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ باقی 7-8 سبجیکٹس ہیں اس میں بچہ بہت اچھا ہے، بریلینٹ ہے، اور ایک سبجیکٹ میں وہ تھوڑی سی اپنی پرابلم آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے، تو آپ کہیں بیٹا ٹھیک ہے، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے اس واقعی یہ مشکل ہے میتھ، تو ہم کوشش کریں گے بیٹا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں۔ کر کے دکھانے میں اور باتیں کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، تو بچے کو جو چیز مشکل لگتی ہے آپ اس کا ساتھ دیں اور اس کو آسان بنانے میں اس کی مدد کریں۔ بچے اپنے مسائل کو یقیناً سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اب پیرنٹس نے کیا کرنا ہے، پیرنٹس نے ان کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھ کے تو ان کا ساتھ دینا ہے۔ اور ایک بات میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ کبھی بھی اپنے بچوں کو غصے کی حالت میں ٹائم مت دیں۔ جب آپ غصے میں ہوں کوشش کریں اپنے بچوں سے اس حوالے سے گفتگو نہ کریں کہ بچہ چونکہ بیچارہ معصوم ہوتا ہے اور محکوم بھی ہوتا ہے، ایک معصوم ہوتا ہے ایک وہ محکوم ہوتا ہے، ظاہر ہے اللہ پاک نے اس کو محکوم بنایا ہے، اور ذرا سوچیں کبھی جب تک وہ محکوم ہوتا ہے آپ ہر بات اس سے اپنی منوانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی جو بات آپ سے بھی نہیں نہ ہو سکی ہوتی وہ بھی آپ اس سے منوانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب وہ پاور میں آتا ہے پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ میری بات مانو، تو پھر وہ آپ کی بات نہیں مانتا۔ آپ اس سے پہلے ہی اس بچے کو ٹائم دینا شروع کر دیں، پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کے یہ مسائل جو ہیں وہ کافی حد تک انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں کو ڈانٹنا بھی ظاہر ہے بچوں کو پڑتا ہے، بچوں کو ان کو سمجھانا بھی پڑتا ہے، تو سمجھانے میں، تنقید کرنے میں اور ڈانٹنے میں کچھ فرق رکھیں کہ جب آپ ڈانٹ رہے ہوں تو بچے کی شخصیت کو خراب کرنا مقصد نہیں ہے۔ اب پیرنٹس جو ہیں ظاہر ہے بیچارے وہ کئی معاملات میں پیرنٹس جو ہیں وہ کئی ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے، والدین پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ بچے جو ہیں ان کے شاید اس طرح سے ان کی بات کو سمجھ نہیں پا رہے، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بچے آپ کے جو ہیں وہ نالائق ہیں۔ دیکھیے بچوں کی کیفیات ہوتی ہیں، کچھ بچے کسی ایک سبجیکٹ میں کمزور ہوتے ہیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ نالائق۔ پرفیکشن گوز ٹو گاڈ اونلی۔ کامل اور اکمل ذات صرف اللہ کی ہے، باقی ہر انسان کے اندر 19-20 کا فرق ہے، یہ فرق ہی تو زندگی کا حسن ہے، یہ فرق ہی تو اس کائنات کا حسن ہے۔ تو آپ کوشش کریں اس بچے کے اندر جو اچھائی نظر آتی ہے اس اچھائی کی تعریف بھی کریں، یہ نہ ہو کہ تعریف کرنے میں تو کنجوس واقعہ ہوں اور ڈانٹ اور ڈپٹ اور تنقید کرنے میں آپ ٹاپ پہ ہوں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر یہ دن بدن مسائل آپ کے لیے بڑھتے رہیں گے۔ تو اپنے بچوں کی بہتری کے لیے یہ جو میں نے آپ کے سامنے چند گزارشات رکھی ہیں کوشش کریں اس پہ عمل کریں، اور پھر دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کے بچوں میں دن بدن بہتری آتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔